بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہمارے عربی گرامر کورس کا پہلا سبق ہے اور آج 1 جولائی 2026 بروز بدھ ہے۔ جس کتاب کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس عربی گرامر کورس کے لیے، اس کتاب کا نام ہے المقدمۃ الآجرومیہ۔ المقدمہ الآجرومیہ ظاہر ہے ایک مختصر سا رسالہ ہے، لیکن جیسے ہم نے اعلان میں بھی کہا تھا کہ عرب ممالک میں جو لوگ عربی گرامر سیکھتے ہیں تو شروع میں اس کو یاد کرتے ہیں، تو بہت بہترین ہے۔ ہماری ابھی سے اپنے طلبہ کرام کی خدمت میں گزارش ہوگی کہ وہ اس کو یاد کرنے کی کوشش کرے۔ باقی ظاہر ہے کہ اس کی جو عبارتیں ہیں وہ تھوڑی بہت مغلق ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ہم نے انتخاب کیا ہے ایک بہترین شرح کا، جس کا نام ہے التحفۃ الثنیہ شرح المقدمۃ الآجرومیہ، اور یہ شارح کا مقدمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلامہ علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ھذا شرح واضح العبارہ۔ یہ ایک شرح ہے کہ جس کی عبارتیں بڑی واضح ہیں، ظاہر الاشارہ، اشارہ اس میں بڑا ظاہر ہے، یانع الثمرہ، میوے اس کی بالکل پکے ہوئے تیار ہیں، دانی القطاف، اور قریب ہیں توڑنے کے کہ آپ اس کو توڑ سکتے ہیں، کثیر الاسئلۃ والتمرینات، سوالات اور تمرینات بھی بہت ہیں۔ اور یہ شرح میں نے کیوں لکھی؟ قصدت بہ الزلفیٰ الی اللہ تعالی، میں نے اللہ کا قرب ارادہ کیا ہے، بتیسیر فہم مقدمۃ الآجرومیہ، تاکہ مقدمہ الآجرومیہ جو ہے وہ میں آسان کر دوں اس کی فہم، اس کا سمجھنا، اعلیٰ صغار طلبہ، چھوٹے طلبہ کے لیے۔ صغار طلبہ سے مراد یعنی وہ طالب علم جو ابتدائی گرامر سیکھتے ہیں۔ لأنہ الباب الی تفہم العربیہ، اس لیے کہ یہ ایک دروازہ ہے، یہ دروازہ ہے عربی زبان کو سمجھنے کا۔ التی ہی لغۃ سیدنا و مولانا، وہ عربی زبان کی جو ہمارے سردار اور ہمارے آقا اور مولا کی لغت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، یعنی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زبان ہے۔ تو یہ جو عربی گرامر ہے یہ اس کا دروازہ ہے، اور خاص طور پر یہ کتاب ولغۃ الکتاب العزیز، اور اللہ جل جلالہ کی جو کتاب ہے، معزز مکرم کتاب، اس کی یہ زبان ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو اس کی خدمت کرے گا، اس کی نشر و اشاعت کرے گا، اس کو سیکھے گا، سکھائے گا، اس کو اللہ پاک اجر دے گا کہ قرآن کی خدمت ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی صحیح نیتیں نصیب فرمائیں۔ وَأَرْجُو أَنْ أَسْتَحِقَّ بِهِ رِضَا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ میں اللہ جل شانہ کی رضامندی کا مستحق بن جاؤں اس کتاب کو لکھنے سے۔ یعنی اس کتاب کی شرح جو میں نے لکھی ہے اور جو بہت بہترین شرح لکھی گئی ہے، تو اس سے میں اللہ کی رضا کا استحقاق چاہتا ہوں۔ فَهُوَ خَيْرَ مَا أَسْعَى إِلَيْهِ، وہ بہترین وہ چیز ہیں کہ جس کی طرف میں سعی کرتا ہوں، یعنی اس کے ذریعے سے میں اگر یہ سعی کروں کہ مجھے اللہ کی رضا مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب۔ یہ تو مقدمہ ہو گیا، کتبہ المعتز باللہ تعالی وحدہ محمد محی الدین عبد الحمید۔ اس کے بعد ہیں المقدمات۔ المقدمات سے مراد یہ ہیں کہ کچھ مقدمے ہیں، کچھ ابتدائی باتیں ہیں کہ جو کتاب شروع کرنے سے پہلے ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ کون کون سی باتیں ہیں؟ سب سے پہلے چونکہ ہم علم نحو سیکھ رہے ہیں، عربی گرامر
دو چیزوں پر مشتمل ہے، علم الصرف اور علم النحو، تو ہم علم النحو سیکھ رہے ہیں۔ تو علم النحو کی تعریف کیا ہے، علم النحو کا موضوع کیا ہے، ثمرہ اس کا کیا ہے، غرض کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اور اس کی نسبت کس چیز سے ہے، اور اس کا واضح کون ہے، کس نے اس کو وضع کیا ہے، کس نے اس کو شروع کیا ہے، اور شریعت کا اس میں حکم کیا ہے۔ تعریف النحوی موضوعہ، ثمرتہ، نسبتہ، واضعہ، حکم الشارع فیہ۔ دیکھو شارع کا جو لفظ ہے یہ اس کا اطلاق حقیقتاً صرف اور صرف اللہ پر ہوتا ہے۔ الشارع الحقیقی هو اللہ، اس لیے کہ اللہ جل شانہ حلال کرتے ہیں اور اللہ ہی حرام کرتے ہیں۔ الحلال ما احلہ اللہ والحرام ما حرمہ، ٹھیک ہے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، ٹھیک ہے۔ تو شارع کا مطلب یہ ہوتا ہے، لیکن مجازاً پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے مراد اس شارع سے مراد شریعت ہے، یعنی حکم الشرع فیہ او الحکم الشرعی فیہ، شریعت کا حکم اس علم کے سیکھنے میں کیا ہے۔ تو دیکھو 6 باتیں ہم مقدمات میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے علم نحو کی تعریف، کہ نحو کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے۔ دوسرا اس کا موضوع کیا ہے، کس چیز سے یہ بحث کرتا ہے، یہ کیا چیز بتاتا ہے۔ دیکھو موضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو بیان کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ علم منطق ہے تو وہ تصور اور تصدیق سے بحث کرتا ہے، تو اس کا موضوع تصور اور تصدیق ہے۔ اسی طرح سے علم الطب ہے، میڈیکل ہے، تو اس کا جو موضوع ہے وہ انسان کا بدن ہے، وہ انسان کے بدن سے متعلق باتیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے تفسیر ہے تو وہ قرآن سے بات کرتا ہے، حدیث ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بات ہوتی ہے۔ تو ہر چیز کا ایک موضوع ہوتا ہے، تو علم نحو کا موضوع کیا ہے۔ اچھا، ہر علم کو جب ہم سیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی فائدہ بھی تو ہوتا ہے، تو اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کی نسبت کون سے علوم سے ہیں، تو یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں تعریف و تعریف کی طرف۔ کلمۃ نحو تطلق فی اللغۃ العربیہ علی عدۃ معانی، نحو کا جو کلمہ ہے اس کا اطلاق عربی زبان میں کئی معنی پر ہوتا ہے، لیکن وہ کئی معنی ہم یہاں پر ذکر نہیں کرتے، ان میں سے صرف 2 ذکر کرتے ہیں۔ منہا، ان کئی معنیوں میں سے ایک معنی ہے الجہہ، جہت، سمت، ٹھیک ہے، ایک جانب۔ مثلا تقول ذهبت نحو فلان، میں فلاں کی طرف گیا، ای جہتہ، اس کی جانب گیا، فلاں شخص کی جانب گیا۔ مثلا تقول ذهبت نحو الجبل، میں پہاڑ کی جانب گیا۔ ذهبت نحو شاطئ البحر، میں سمندر کے کنارے کی طرف گیا۔ ومنها الشبہ والمثل، اور اسی میں سے ایک معنی، یعنی جو بہت سارے معنی ہیں ان میں سے ایک معنی مثل اور شبہ کا بھی ہے۔ جیسے آپ کہو گے کہ محمد نحو علی، محمد جو ہے وہ علی کی طرح ہے، ای شبہہ و مثلہ، اس کے مشابہ بھی ہے اور اسی جیسا ہے۔ تو شبہ اور مثل کے معنی میں بھی آتا ہے، جہت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے 2 معنی ہم نے بیان کر لیے۔ ایک معنی یہ بیان ہوا کہ لغت کے اعتبار سے نحو کا معنی ہوتا ہے جہت، ایک جانب۔ تو آپ کہو گے ذہبت نحو فلان، میں فلاں شخص کی طرف گیا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ مثل اور مشابہت کے معنی میں آتا ہے، جیسے آپ کہو کہ محمد نحو علی، محمد علی کی طرح ہے، یا جمال مثل کمال، کہ جمال جو ہے وہ کمال کی طرح ہے، یا کمال جمال کی طرح ہے۔ یہ تو لغت کے اعتبار سے نحو کا معنی ہے۔ اصطلاح میں کس چیز کو کہتے ہیں، علماء کی اصطلاح میں، دیکھو علماء کی بات تو الگ ہوتی ہے نا۔ تو علماء نحو کس چیز کو کہتے ہیں، جب کسی عالم کے سامنے، کسی اہل علم کے سامنے نحو کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے کہ نحو مجھے سیکھنا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت نہ مماثلت ہوتی ہے، نہ مشابہت ہوتی ہے، نہ کوئی جہت مطلوب ہوتا ہے، بلکہ اس وقت پھر ایک خاص علم مراد ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَتُطْلَقُ كَلِمَةُ نَحْوٍ فِي اصطلاح العلماء، علماء کی اصطلاح میں نحو کا جو کلمہ ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے علی العلم بالقواعد، اس علم پر کہ جو قواعد کے اعتبار، قواعد یعنی گرامر کا علم ہے، التي يعرف بها احکام اواخر الکلمات العربیہ فی حال ترکیبها، کہ جن کے ذریعے سے، جن گرامر کے قواعد کے ذریعے سے
عربی جو کلمات ہوتی ہیں یعنی جو عربی الفاظ ہوتے ہیں ان کے آخر کی حالتیں معلوم کی جاتی ہیں، ان کے احکام معلوم کیے جاتے ہیں۔ فی حال ترکیبہا، اس کی ترکیب کی حالت میں۔ ترکیب سے مراد یہ ہے کہ جب وہ ایک کلمہ دوسرے کلمے کے ساتھ جڑا ہوا آتا ہے تو اس وقت اس کلمے کا آخری حرف کی حرکت کیا ہونی چاہیے؟ آیا وہ اس کے اوپر زبر زیر پیش آنا چاہیے کہ ہم اس کو معرب سمجھیں، ٹھیک ہے، من الاعراب والبناء، یا پھر اس کو ہم مبنی سمجھیں کہ ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہے گا۔ وما یتبع ذلک، اور جو اس کے تابع ہوتا ہے۔ تابع سے مراد یہ ہے کہ کلمہ تو ایک معرب ہوتا ہے، اس پر ضمہ آیا ہے، اور اس کے تابع جو ہوتے ہیں جیسے کہ اسماء میں سے توابع ہیں، صفت تابع ہے، بدل تابع ہیں، عطف تابع ہیں، تو یہ جو توابع ہیں ان کا بھی آخری حرف کی جو حرکت ہوتی ہے اس کے احکام ہمیں معلوم ہونے چاہیے، تو اس علم کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو العلم بالقواعد، یہ علم ہے کچھ قاعدوں کا، آپ کو کچھ قاعدے سیکھنے ہوں گے۔ التی یعرف بها احکام و اواخر الکلمات العربیہ، وہ قواعد کہ جن کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے عربی کلمات کے اواخر کی یعنی آخری حروف کے احکام، لیکن کب؟ فی حال ترکیبہا، اس وقت کہ جب وہ عربی کلمات مرکب آتے ہوں، یعنی جملے میں مل کر آتے ہوں۔ مثلا آپ کہتے ہیں ذہب زید، تو ذہب ایک کلمہ ہے، زید دوسرا کلمہ ہے، اس کو کہتے ہیں مرکب۔ اب ذہب کا آخر کیا ہے یہ بھی ہم نے معلوم کرنا ہے کہ با ہے، اس کے اوپر کون سا حرف آنا چاہیے، کیا وہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ وہ مبنی ہے، اس لیے کہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے تو یہ فعل ماضی ہے اور مبنی علی الفتح ہے۔ اس کے بعد ہے زیدن، تو زیدن کو ہم نہیں معرب کہیں گے بلکہ وہ تو ایک حالت پر نہیں ہے، اس لیے کہ اسی زیدن کو اگر ہم جملے میں تبدیل کر دیں، ہم کہیں کہ جاء زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن، تو یہ زیدن دن دن یہ تبدیلی آ رہی ہے تو یہ معرب ہے، تو ہم کہیں گے کہ زیدن اس کا فاعل ہے، معرب ہے، مرفوع ہے، رفع کی علامت ضمہ ظاہرہ ہے۔ تو بہرحال یہ علم نحو کے ذریعے سے وہ جو قواعد ہم پڑھیں گے اس کے ذریعے سے یہ ہمیں معلوم ہو جائے گا، لیکن کب؟ ترکیب میں، من الاعراب والبناء وما یتبع ذلک، اور جو اس کا تابع ہوتے ہیں، یعنی جو چیزیں تابع ہیں جیسے کہ تاکید ہے، عطف ہے اور وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارے ان کا بھی اعراب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، آخر کلمے کا آخری حرف کی حرکت وہ ہمیں معلوم ہو جاتی ہے۔ تو علماء کی اصطلاح میں آپ اس کو عربی میں ہی یاد کر لیں تو اچھا ہے، العلم بالقواعد التي يعرف بها احکام اواخر الکلمات العربیہ فی حال ترکیبها من الاعراب والبناء وما يتبع ذلك۔ الموضوع، علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ تو فرمایا کہ موضوع علم نحو الکلمات العربیہ، عربی کلمات ہیں، لیکن کیا صرف عربی کلمات ہیں؟ اگر صرف عربی کلمات ہیں تو وہ تو موضوع علم صرف کا بھی، وہ تو موضوع ہے علم الاشتقاق کا بھی، وہ تو موضوع ہے علم لغت کا بھی، خط انشاء کا بھی، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہیں گے نہیں، عربی کلمات تو ہیں لیکن کس جہت کے اعتبار سے؟ فرمایا من جہت البحث عن احوالها المذکورہ، اس کی جو مذکورہ احوال ہے کہ کیا وہ معرب ہے، کیا مبنی ہے، کیا وہ تابع ہے، اس حیثیت سے ہی بات کرنا یہ علم نحو کا موضوع ہے۔ ہم عربی زبان کے جو کلمات ہیں اس کلمے کے شروع کو، درمیان کو، اس کو تو ہم صرف کے ذریعے سے ٹھیک کریں گے، ٹھیک ہے، علم اشتقاق کے ذریعے سے، علم صرف کے ذریعے سے، یا پھر خط الاملاء کے ذریعے سے اس کو ہم درست کریں گے۔ اب درست ہونے کے بعد آخری حرف کو ہم دیکھیں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ معرب سمجھیں گے یا مبنی سمجھیں گے؟ بس یہ دیکھنا ہے، اور معرب ہے تو پھر مرفوع ہے، منصوب ہے، کیا ہے؟ تو یہ معلوم کرنے کے لیے اس حیثیت سے جو بات کی جاتی ہے وہ علم النحو کا موضوع ہے، یعنی علم النحو صرف اسی حیثیت سے بات کرتا ہے عربی کلمات میں۔ اچھا، اس کا ثمرہ اور فائدہ کیا ہے؟ فرمایا 3 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ وثمرۃ تعلم علم النحو صیانۃ اللسان عن الخطأ فی الکلام العربی، عربی میں اگر آپ کو بات کرنی ہو تو آپ کے زبان کی حفاظت ہو جائے گی غلطی کرنے سے، یہ علم النحو کے سیکھنے کا فائدہ ہے۔ وثمرۃ تعلم علم النحو، علم النحو کے سیکھنے کا فائدہ،
صیانت اللسان، زبان کی حفاظت کرنی ہے، بچانا ہے زبان کو، عن الخطأ فی الکلام العربی، عربی کلام میں غلطی کرنے سے۔ آپ نے عربی میں بات کرنی ہے تو آپ کو عربی بات کرتے ہوئے آپ کی زبان غلطی سے بچ جائے گی۔ دوسرا فائدہ وفہم القرآن الکریم، قرآن کریم کی فہم آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ والحدیث النبوی، اور تیسری چیز فرمایا، تیسرا فائدہ یہ کہ آپ کو حدیث نبوی کی بھی فہم ملے گی، فہماً صحیحاً، صحیح سمجھ آپ کو ملے گی۔ اللذین ہما اصل الشریعۃ الاسلامیۃ وعلیہما مدارها، وہ قرآن اور حدیث کی جو دونوں اسلامی شریعت کا اصل اور بنیاد ہے، اور انہی دونوں چیزوں کے اوپر شریعت کا مدار ہے۔ بھئی شرع کس کو کہتے ہیں؟ تو شرع قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے حبیب کیا کہتے ہیں۔ وعلیہما مدارها، تو شریعت کا تو مدار ہی ان دونوں چیزوں کے اوپر ہے، قرآن اور حدیث کے اوپر۔ تو بھئی اگر کوئی علم نحو سیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے قرآن کا سمجھنا، حدیث کا سمجھنا اور عربی کلام میں غلطی سے بچنا، یہ سارا ممکن ہو جاتا ہے۔ نسبت ہو، اس کی نسبت فرمایا ہو من العلوم العربیہ، یہ علوم عربیہ میں سے ہیں۔ عربی کے جس طرح دوسرے علوم ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیے، علم الصرف بھی علوم عربیہ میں سے ہے، علم النحو بھی، اور علم القوافی بھی، العروض والقوافی، یہ سارے علوم عربی کے علوم ہیں۔ اسی طرح سے النحو بھی، یہ بھی عربی علوم میں سے ہیں۔ اس کا واضح کون ہے، کس نے اس کو وضع کیا ہے، شروع کس نے کی ہے، سٹارٹ کس نے لیا تھا، قواعد پہلے کس نے بنائے تھے؟ والمشہور ان اول واضع لعلم النحو هو ابو الاسود الدؤلی، مشہور یہ ہے کہ جو سب سے پہلے واضع ہیں علم النحو کے، وہ ابو الاسود الدؤلی ہے۔ بامر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، انہوں نے حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ ابن ابی طالب، وہ ان کے حکم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حکم سے انہوں نے شروع کیا تھا۔ تو سب سے پہلے جس نے علم نحو کے قواعد رکھے اور اس کا ڈھانچہ تیار کیا وہ ابو الاسود الدؤلی تھے، اور انہوں نے کس کے حکم، کس کے اشارے پر کیا؟ فرمایا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے کیا۔ حکم الشارع فیہ، اس میں شریعت کا حکم کیا ہے، یعنی اس کا سیکھنا کیا فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے، علم نحو کیوں سیکھتے ہیں؟ تو فرمایا وتعلمہ فرض من فروض الکفایہ، اس کا سیکھنا ایک فرض ہے فروض کفایہ میں سے۔ پوری امت میں سے کوئی بھی شخص کہیں بھی اگر کوئی لوگ سیکھ رہے ہیں تو کافی ہے۔ وربما تعین تعلمہ علی واحد فصار فرض عین علیہ، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص پر اس کا سیکھنا متعین ہو جاتا ہے، ایک شخص پر، تو ظاہر ہے کہ اس کے حق میں پھر یہ فرض عین بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک شخص ہے کہ جو مجتہد ہے، مفتی ہے، لوگوں کو قرآن اور حدیث سے مسئلے بتاتا ہے، ٹھیک ہے، تو قرآن اور حدیث سے اگر مسئلے بتاتا ہے تو پھر اس کے لیے علم النحو کا سیکھنا تو فرض عین ہے۔ اگر اس کو علم النحو نہیں آتی تو وہ کس طرح سے مسئلہ بتائے گا قرآن اور حدیث سے، کیسے قرآن کو سمجھے گا، کیسے حدیث کو سمجھے گا؟ تو اس لیے فرمایا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا سیکھنا متعین ہو جاتا ہے ایک شخص پر، یا پھر ایسا ہے کہ پورے علاقے میں ایک ہی شخص ہے کہ جو سکھا سکتا ہے لوگوں کو یا سیکھ سکتا ہے خود، باقی کسی کو بھی نہیں آتا، ان پر جاہل لوگ ہیں، تو اس ہے کہ حق میں بھی پھر یہ فرض عین ہے کہ وہ اس کو سیکھے اور دوسروں کو پھر سکھائے۔ فصار فرض عین علیہ، تو اس پر فرض عین ہو جاتا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے 6 باتیں پڑھی۔ سب سے پہلے علم نحو کی تعریف کی جہت کے معنی میں بھی آتا ہے اور مماثلت کے معنی میں بھی آتا ہے، مشابہت کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہم نے علم النحو کی تعریف پڑھی، اصطلاحی تعریف کے علماء کی اصطلاح میں یہ ان قواعد کو کہ علم کو جاننے کا نام ہے کہ جن کے ذریعے سے کلمات کے اواخر کے احکام معلوم ہو جاتے ہیں کہ کلمات عربیہ کے اواخر ان کا حکم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہم نے آج کے سبق میں پڑھا۔ اور اس کا موضوع کیا ہے، تو ہم نے کہا کہ عربی کلمات ہیں، لیکن اس جہت سے کہ اس کا آخری کیا ہوگا، اس کے آخری حرف کی حالت کیا ہوگی، کیا وہ معرب ہوگا، مبنی ہوگا، اس پر اس کا آخری حرف کا میں تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کی فائدے کیا ہوں گے، تو ہم نے فائدے پڑھے کہ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ عربی زبان میں جب آپ کلام کریں گے، بات کریں گے، تو اس وقت آپ کی زبان غلطی سے بچ جائے گی،
اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن کی سمجھ آپ کو حاصل ہو جائے گی، حدیث کی سمجھ حاصل ہو جائے گی، اور دونوں کا سمجھنا ضروری بھی ہے، اس لیے کہ شریعت کا مدار ہی ان دو چیزوں پر ہے، بنیاد ہے یہ تو۔ اور اس کے بعد چوتھی بات ہم نے اس کی نسبت کے بارے میں پڑھی کہ نسبت کیا ہے، تو نسبت فرمایا اس کی نسبت علوم عربیہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے یہ جغرافیہ سے متعلق علم نہیں ہے، یہ ہسٹری اور تاریخ سے متعلق نہیں ہے، یہ علوم عربیہ سے متعلق ہے۔ اور اس کا واضح فرمایا کہ مشہور یہ ہے کہ واضح جو اس کا ہے وہ ابو الاسود الدؤلی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کو حکم کیا تھا۔ اور شریعت کا حکم کیا ہے، تو عمومی طور پر فرض کفایہ ہے، کہیں بھی مدرسے کے طلبہ علماء کرام اس کو سیکھ رہے ہیں تو بہت ہے، نہیں سیکھتا کوئی بھی اور کوئی بھی شخص نہیں ہے اور اس میں استعداد ہے کہ وہ سیکھے تو اسے ایک شخص پر پھر فرض عین بن جاتا ہے، اس کو سیکھنا چاہیے۔